براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ریٹن جو تفصیل فیصلے پروسیڈنگز ہیں وہ تو آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ وقت کو بچانے کے لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو فیصلے ہوئے۔ آج چھوٹا ایجنڈا تھا اور وقت میں بھی مختصر وقت میں ختم ہوا، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹوں میں ختم ہو گیا ہمارا جو ایجنڈا تھا۔ اس کے بعد جو ایک اہم بات ہوئی جس میں کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، مفتی کفایت اللہ کی صورت میں، دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتوں میں ایک یورپین یونین نے ایک ڈس انفو لیب کا انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اس کو انرتھ کیا ہے کہ انڈیا کا ایک ڈس انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک تھا جس کا مقصد پچھلے 15 سال سے پاکستان کے بارے میں نیگیٹو خبریں، ایک ایسا ماحول دنیا میں، ایک ایسا تاثر دینا جس میں کہ ہماری اکانومی کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے اداروں کو، ہمارے افواج پاکستان کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے ملک میں دہشت گردی، بے چینی، اس کا کس طرح سے پھیلاؤ کیا جائے، غلط خبریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری حکومت آئی تھی تو پہلے دن سے ہی یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے۔ ابھی آئے ہوئے ہمیں 1 دن ہوا تھا اور ہم فیل ہو گئے۔ تو اس قسم کی جو ڈس انفارمیشن کا جو ایک کیمپین انڈیا نے شروع کیا ہوا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ مریم نواز کی شریف صورت میں ہو، یا وہ مفتی کفایت اللہ کی صورت میں ہو۔ مقصد دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ جو کیمپین ڈس انفو لیب کر رہا تھا وہی بیانیہ لے کر ہمارے پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ بڑا ایک آرگنائز منظم قسم کا ایک کیمپین ہے جس میں کہ ریاست پاکستان کو بدنام کرنا اور ملک کو کمزور کرنا، ملک میں افراتفری پھیلانا، یہ اس کا بنیادی مقصد تھا، جس کا کہ ہم ری پلے دیکھ رہے ہیں، یا اس کا جو ایکچوئل ورژن ہے وہ ہم ابھی یہاں پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت نے بھی اس کا بڑی ہی سنجیدگی سے نوٹس بھی لیا ہے، اور ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں ہو نہیں رہی ہیں، کون حسین حقانی سے منسلک ہے، کون کس کو ایڈوائز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں۔ اب یہاں پہ اس قسم کی باتیں کرنا جو کہ مفتی کفایت اللہ نے کی ہیں، یہ تو انتہائی شرمناک ہیں، اور اس قسم کی گفتگو سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں انڈیا کے ٹیلی ویژن، انڈیا کے میڈیا پہ ایز بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک جو انڈیا جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جو کام وہ کر رہا تھا، آپ ایک قسم کے اگین میں کہوں گا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ اس کے اعلی کار بن گئے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم جس طرح سے وہ شروع ہوا تھا اور جس طرح سے وہ کمزور ہوتا ہوا اب اس حالت پہ آ گیا ہے کہ کئی پارٹیوں کے اندر ان کے خلاف ہی تک تحریک شروع ہو گئی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے۔ آج ابھی ہماری پریس کانفرنس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا شیرانی کر رہے تھے پریس کانفرنس، میں سن تو نہیں سکا، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ حکومت کو کیا گرائیں گے اور حکومت سے کیا استعفے لیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی میں مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ٹی وی سے ہی کہ جو پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں
کہ یہ جو استعفوں کا اور یہ جو گھیراؤ جلاؤ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ خود دم توڑ گئی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم فارملی جو ہے تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے. اس کے بعد آتے ہیں کوئکلی سندھ پہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیس کے ایشوز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے عوام کو کہ جو سندھ کا رول رہا ہے پچھلے جب سے کہ کووڈ شروع ہوا ہے, پہلے انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے. ہماری جو فیڈرل حکومت ہے اس کی ایڈوائس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا, جس سے کہ بڑا نقصان ہوا سندھ میں, جس میں کہ لوگوں کے کاروبار افیکٹ ہوئے, بزنس افیکٹ ہوئی, لوگوں کو بھوک کے لیے ایکسپوز ہوئے. اب پھر اس کے بعد جو انہوں نے کووڈ کے بعد جو انہوں نے جو یہ سارا کچھ سیاسی تھا کہ وہ سیاسی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ فیڈرل حکومت کامیاب ہو جائے, لیکن کامیابی دینے والا اللہ ہے. پھر اس کے بعد کووڈ کے بعد جب گندم کا سلسلہ شروع ہوا وہاں پہ بھی سندھ حکومت نے ایک انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کیا. صرف سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گندم کی ریلیز کو روکے رکھا, جس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی, آٹے کی قیمتیں اوپر چلی گئیں, اور خاص طور پہ سندھ میں جہاں پہ کہ کوئی 1400 سے لے کر 1600 روپے تک قیمت چلی گئی, جبکہ پنجاب میں 960-980 روپے کی بوری مل رہی تھی. تو اس نے جو ایک پورا سپلائی چین تھی اس کو ڈسٹرب کر دیا, اور پنجاب سے جانے لگی اوپر کی طرف, ساؤتھ کی طرف کراچی کی طرف جانے لگی, سندھ کی طرف جانے لگی. اس سے یہ ہوا کہ جو پوری جو ایک فلو تھا وہ ڈسٹرپٹ ہو گیا, اور اس سے پورے ملک میں ایک آٹے کی شارٹیج اور ایک آٹے کی قیمتوں کی میں بڑھاوٹ ہوئی, جس سے کہ ایک بے چینی پھیلی. ظاہر ہے کہ مقصد یہی تھا کہ وفاقی حکومت کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا جائے. پھر اس کے بعد اب جب گیس کی باری آئی ہے پھر انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ لے لیا ہے, اور آج وہ آرٹیکل 158 کا حوالہ دے کر یہ باور کرا رہے ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم تھی اس کے بعد صوبوں کا جو رول تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک آزاد مملکت بن جائیں, بلکہ جو ایک فیڈریشن کا جو کانسیپٹ تھا اس کو, اس کی جو روح تھی اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, جس میں کہ کچھ صوبے ہوں گے کسی کا کوئی ایڈوانٹیج ہے, کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے, کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے, اور ایک انٹر ڈیپینڈنس کا ماحول جس میں کہ کوئی چیز ایک صوبے میں نہیں ہے تو دوسری میں ہے, اور آپس میں اس طرح کا تعاون, بھائی چارہ اور فیڈریشن کو کہ جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو آگے لے جانے کا تھا. لیکن سندھ حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس سے کہ ملک میں یہ تاثر ہو کہ یہاں پہ چیزوں کی کمی ہے, یا قیمتوں میں ڈسٹرب کرنا اور فیصلوں میں دیر کرنا. آپ کو بتائیں گے ندیم بابر صاحب کہ کس طرح سے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگایا اس 17 کلومیٹر کی ایک جو پائپ لائن بچھانی تھی پورٹ سے ایس ایس جی سی کے, جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم بھی ہوا کہ کیوں ہم ایک خاص مقدار سے زیادہ لا نہیں سکتے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں تو ان کی جو تفصیلات ہیں وہ میں ریکویسٹ کروں گا ندیم بابر صاحب سے کہ وہ آپ کو تفصیلی طور پہ بتائیں کہ جو گیس کا ایشو ہے اور خاص طور پہ یہ جو آنے والا 1 مہینہ ہے اور جو گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر سکیں. جی بہت شکریہ شبلی بھائی, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. آج میں 2 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو کل سے ایک پریس میں معاملہ چل رہا ہے کہ چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے گیس کے حوالے سے,
کچھ سیکشنز نے، پرنٹ میڈیا نے اس کا کچھ حصہ چھاپا بھی ہے، تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر جنوری اور سپلائی کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کروں گا۔ اگست میں جب مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی، کونسل آف کامن انٹرسٹ، تو اس میں سندھ کی طرف سے آرٹیکل 158 کا ایجنڈا آئٹم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس پہ میں نے ایک بریفنگ دی کونسل کو، اور اس بریفنگ میں میں نے جون 2020 کے ایکچول نمبرز دکھائے سارے صوبوں کو۔ میں وہ نمبرز آج آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو سندھ چیف منسٹر نے چٹھی لکھی ہے پرائم منسٹر کو، وہ جان بوجھ کے ایک سیریس اکنامک ایشو کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ نمبرز ان کے پاس موجود ہیں، کیونکہ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم نے سب صوبوں کو پریزنٹ بھی کیے تھے۔ جون 2020 میں ایکچول پروڈکشن گیس کی، سیلیبل گیس کی، سندھ کی 2025 تھی، 2025 ملین کیوبک فیٹ، تو تقریباً 2 بلین کیوبک فیٹ آپ سمجھ لیں۔ اس میں سے 1562 سندھ کے اندر ڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی ایلوکیٹڈ ہے 1562، یہ جون 2020 کے ایکچول نمبرز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور 463 ملین کیوبک فیٹ ایسی تھی جو سوئی ناردرن کو ایلوکیٹ ہوئی تھی، اور سوئی ناردرن کا آپ کو معلوم ہے کہ مین ان کا ایریا سروس کا پنجاب اور کے پی ہے، لیکن اس 463 میں سے بھی 202 ملین کیوبک فیٹ گیس ایسی تھی جو واپس سوئی ناردرن سندھ میں ہی دے رہا تھا، 2 پاور پلانٹس اور 1 فرٹیلائزر پلانٹ کو۔ تو جب آپ وہ بھی منہا کر لیتے ہیں تو 261 ملین کیوبک فیٹ گیس تھی صرف سندھ کی، جو سندھ سے باہر جا رہی تھی۔ جون کے نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج نمبر اس سے بھی تھوڑا کم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پروڈکشن ڈکلائن پہ ہے۔ اس 2061 کے علاوہ تقریباً 150 ملین کیوبک فیٹ ایل این جی اوسطاً سندھ میں دی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ وہ اس 261 میں سے منہا کر لیں تو تقریباً صرف 100 کے قریب بچتا ہے، جو نیٹ آپ سمجھ لیں سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی تھی۔ یہ بات چیف منسٹر صاحب کے علم میں ہے، میں نے خود بھی ان کو جا کے سارا سمجھایا تھا ان کے دفتر میں کراچی میں، اور پھر کونسل میں بھی یہ بتایا گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس چٹھی میں چیف منسٹر یہ لکھتے ہیں کہ جی سندھ 2500 سے 2600 پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو صرف 1000 ملتی ہے، لیکن یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پاور پلانٹس یا فرٹیلائزرز جو سندھ میں موجود ہیں ان کو اگر فیڈرل گورنمنٹ گیس دے رہی ہے تو ہم ایز سندھ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ اب یہ بڑی مزہ کا خیز بات اس لیے کہ جب یہ ایلوکیشنز ہوئی تھیں تو یا اس وقت مشرف گورنمنٹ کے آخری سال تھے، یا پی 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 گورنمنٹ کے سال تھے، یا پی ایم ایل این گورنمنٹ کے سال تھے۔ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، جہاں سے بھی گیس نکلتی ہے، اگر سندھ سے نکلتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی سوئی صدرن کو ایلوکیٹ ہوتی ہے، وہ سوئی ناردرن کو نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے پچھلے 2.5 سال سے یہ پروسیس بنا دیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی ایلوکیشن ہوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت، جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں تھی جس کے ساتھ آپ کا اشتراک تھا، آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے، یا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی گیس کے معاملے میں تو ہم ساری گیس خود استعمال کریں گے اور ہمیں ایل این جی نہیں لینا چاہتے کیونکہ ایل این جی کی قیمت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہو اس لیے نہیں سکتا کہ ہمارا جو نظام ہے گیس کا بھی اور بجلی کا بھی، وہ ایک سینٹرل نظام ہے۔ 11 نومبر کو جو سی سی آئی ہوئی، اس میں بھی میں نے ایک پریزنٹیشن کی جس میں میں نے دکھایا سارے صوبوں کو کہ بجلی کے نظام میں سارے ملک میں ایک قیمت رکھنے کے لیے جو
پنجاب کی 5 ڈسکوز ہیں وہ بہتر ہیں، ان کے لاسز بھی کم ہیں، ان کی ریکوریز بھی بہتر ہیں. جو سندھ، کے پی اور بلوچستان کی ہیں ان کے لاسز بھی زیادہ، ریکوریز بھی کم ہیں. لیکن حکومت نے فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ سارے ملک میں ایک قیمت رکھی جائے گی. یہی نظام گیس کے سلسلے میں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم پچھلی 3 سی سی آئیز میں مشاورت کے ساتھ ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں تاکہ سارے ملک میں تمام شہریوں کو گیس ملے، اور اس کے بعد جو گیس بچتی ہے وہ پھر انڈسٹری، کمرشل، باقی چیزوں میں جائے. شہری کسی سٹیزن کسی صوبے کا نہیں ہے، سٹیزن پاکستان کا ہے. ہمیں پاکستان کے سٹیزن کو پاکستانی کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سٹیزن سندھ کا ہے اور یہ سٹیزن جو ہے پنجاب کا اور یہ سٹیزن کے پی کا. سو یہ تو بات ہو گئی اس چٹھی کے حوالے سے، اور اس پہ پرائم منسٹر کو انہوں نے لکھا ہے، اور اس پہ نیچرلی جو فیکٹس اینڈ نمبرز ہیں ان کو بتا دیے جائیں گے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ افہیم و تفہام سے راستہ نکالا جائے. اب آ جائیں سپلائی سچویشن پہ. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے وہ ریپڈ ڈکلائن پہ ہے، اور میں کئی دفعہ اسی جگہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ گروس ڈکلائن 9-9.5% تک جاتا ہے. جو ہم نئی ڈسکوریز کر بھی رہے ہیں وہ نیٹ کرنے کے بعد بھی 5 سے 7% ڈکلائن ہے، اور اس کو ہم LNG منگوا کے پورا کرتے ہیں. ہمارے جو دونوں ٹرمینلز ہیں، جن دونوں کانٹریکٹس جو گورنمنٹ کے ہیں وہ 1200 ملین کیوبک فیٹ کے ہیں. ہم دسمبر کے مہینے میں پورے 1200 پہ چلاتے رہے، اور جنوری کے لیے بھی ہم نے 1200 کا انتظام کیا ہوا ہے، اور یہ ہم نے پریس ریلیزز بھی ایشو کی ہیں. جو ہماری دسمبر اور جنوری کی اوسط قیمت ہے وہ $6.34-35 کے قریب ہے، اور اس سے اگر آپ کمپیئر کریں 3 سال پہلے کی سردیاں تو وہ $8 سے اوپر تھیں. ہم نے جنوری کے لیے 12 کارگوز کا انتظام کیا ہوا ہے. اس وقت جو ہماری گھریلو ضرورت ہے گیس کی وہ گرمیوں کے مقابلے میں 2.5 گنا بڑھ چکی ہے سوئی ناردرن کے سسٹم میں، اور 2 گنا بڑھ چکی ہے سوئی سدرن کے سسٹم میں. ہمارا جو پیک پیریڈ آتا ہے وہ دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے 15 دن، یہ 3 ہفتے ہوتے ہیں جہاں ہماری ڈیمانڈ میکسیمم ہوتی ہے. 1 ہفتہ گزر چکا ہے، 2 ہفتے ابھی باقی ہیں. تو میں آپ سب کے توسط سے انڈسٹری کو یہ آج دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوڈ مینجمنٹ پالیسی حکومت نے، کابینہ نے تقریباً مہینہ پہلے اپروو کی تھی، اس کے تحت ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری، ڈومیسٹک اور کمرشل، ان میں سے کسی کی کوئی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی گیس کی. پریشر کے ایشوز ڈومیسٹک خاص طور پہ کچھ لوکیشنز پہ موجود ہیں، اور اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے، اینڈز پہ، ٹیل اینڈز پہ جنہیں ہمیں کہتے ہیں، پریشر ڈراپ آتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. لیکن ایکسپورٹ سیکٹر، جنرل انڈسٹری، کمرشل، ریزیڈینشل، اس کی کسی کی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جنوری کے مہینے میں بھی. CNG کو کٹیل کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن، اور کیپٹیو یونٹس کو کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن. یہ جنوری میں بھی چلے گا. جنوری کی 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ جب ہم پیک پیریڈ سے گزر چکے ہوں گے تو سچویشن تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب میں بس 2 منٹ اور لوں گا. یہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی قیمت بہت زیادہ ہو گئی، قیمت بہت زیادہ ہو گئی. دیکھیں قیمت جو ہے نا اس کو آپ سپاٹ پرچیز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کسی ایک مہینے کی نمبر لے کے اس کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو یہ تو ایکسیپٹڈ بات ہے کہ سردیوں میں سپاٹ پرائس زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کم ہوتی ہے، کیونکہ گلوبلی ڈیمانڈ سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے. اگر کمپیئر کرنے ہے تو سارے سال کا کمپیئر کر لیں، جس سے سیزنالٹی کا افیکٹ سامنے آ جاتا ہے. تو آج صبح بھی ہم نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ 2020 پورے سال میں جتنے بھی کانٹریکٹس کے اندر ہم نے LNG کے کارگوز منگوائے ہیں ان کی ٹوٹل کی اوسط قیمت $8.06 آئی ہے. اور جتنے سپاٹ کارگوز منگوائے ہیں سارے سال میں، جس میں 4 مہینے سردیوں کے ہیں، جنوری، فروری، نومبر، دسمبر،
یہ $6.84 آئی ہے, 18% کا فرق ہے. سو ایک کارگو کو اٹھانا, بھلے وہ جنوری کا یا فروری کا, اور کہنا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ قیمت ہو گئی تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا جرم کر دیا, یہ مناسب بات نہیں ہے, یہ صرف پولیٹیکل سپن ہے. تو اس لیے میں صرف کنکلوڈ کرتے یہ کہتا چلوں کہ جنوری کی 1200 ہم نے منگوائی ہوئی ہے LNG. جو شبلی بھائی نے بات کی 17 کلومیٹر کی پائپ لائن کی, میں اس پہ بس آخری 2 جملے اس پہ کہہ دوں. یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم 1.5 سال تقریباً سندھ گورنمنٹ کو بار بار کہتے رہے کہ ہمیں اجازت دے دے راہداری کی تاکہ ہم وہ 17 کلومیٹر بنا سکیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہم 1200 کی ہماری ٹرمینل کیپیسٹی ہے اور 1200 کی ہی پائپ لائن ہے. سو اگر ہم ٹرمینلز کو ایکسپینڈ کر بھی لیں یا نیا ٹرمینل لگ بھی جائے تو پورٹ سے ایڈیشنل گیس موو کرنا ممکن نہیں تھا. اس کے لیے ہمیں یہ لائن بنانی تھی. اس لائن کی ہمیں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ایک چٹھی کے تھرو اجازت ملی سندھ گورنمنٹ سے. سندھ کیبنٹ نے ابھی بھی اسے اپروو نہیں کیا ہوا جہاں تک مجھے معلوم ہے, یا ہمیں کم از کم کنوے نہیں کیا گیا. ایک چٹھی کے تھرو اجازت دی گئی کہ آپ یہ کنسٹرکشن کر لیں. سو ہم نے اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اینڈ پہ اس پہ کام شروع کیا, اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ 2 دن پہلے ہم نے یہ لائن کمپلیٹ کر لیا ہے. 2 دن پہلے چالو کر دیا اسے 24 دسمبر جی 24 کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, 25-26 کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے. اب یہ لائن تیار ہے. اگر یہ لائن 1-2 مہینے پہلے تیار ہو گئی ہوتی تو جو ٹرمینلز کے پاس اپنی 100-150 کی پرائیویٹ کیپیسٹی ہے جس کی کیبنٹ اجازت بھی دے چکی تھی, وہ شاید دسمبر, جنوری, فروری میں لے آتے اس کے لیے ایڈیشنل گیس. لیکن چلے وہ نہیں ہو پایا. جنوری کے لیے اب بہت لیٹ ہو چکی ہے, شاید فروری مارچ میں آنا شروع ہو جائے. بلکہ آج کل میں ہم ٹینڈر بھی کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایڈیشنل لانا چاہتا ہے وہ لا سکتا ہے, گورنمنٹ کی اس پہ اجازت موجود ہے. سو یہ سچویشن ہے گیس کی. میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ دسمبر اور جنوری ہمیشہ ڈیمانڈ جیسے میں نے بتایا ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے, اس لیے ہمیشہ شارٹیج آتی ہے. لیکن ایک سوال جو شبلی بھائی بھی مجھے بار بار پوچھتے ہیں اور بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ ہر سال سردیاں آتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سارے سال میں 2 مہینے کو کیٹر کرنے کے لیے ایک نیا ٹرمینل لگانا ہے جس کے 10 مہینے فری رکھ کے اس کے پیسے دیتے رہیں اور صرف 2 مہینے استعمال کریں, اس کی اکنامک سینس نہیں بنتی, کیونکہ یہ ساری کاسٹ, اس کا سارا خرچہ عوام پہ آئے گا. اسی لیے ہم نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے اور وہ ان 2 مہینوں میں بھی ایڈیشنل سپلائی لائے اور اپنے گاہک ڈھونڈے. بے شمار لوگ ہیں انڈسٹریل جو لینا چاہتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر سستی بھی لا سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے مہینے کے آخر تک پہلا پرائیویٹ ٹرمینل کنسٹرکشن بھی شروع کر دے گا جو انہوں نے ہمیں بتایا. بہت شکریہ. رضوان صاحب ایکسپریس سے. شبلی صاحب آپ سے میرے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جو بھی فوج کے خلاف بیان بازی کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا, اور آیا اس میں اور بھی کچھ لوگوں کا نام زیر غور ہے. دوسرا, ندیم بابر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں نے دیکھا 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی پیٹرول بحران سے متعلق, اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 4 رکنی, اور اس کمیٹی نے 1 ہفتے کے اندر سفارشات دینی تھی کہ کیا ایکشن ہوگا. لیکن 2 ہفتے گزر چکے ہیں, ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تو اس پر ذرا کامنٹ کرتے ہیں. میں پہلے دوسرے کا جواب میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. وہ کمیٹی اسد عمر صاحب نے ہیڈ کرنی تھی. اسد عمر صاحب کو آپ کو معلوم ہے کووڈ ہوا ہے, تو وہ 2 ہفتے سے وہ آ بھی نہیں رہے. اب آج ہی ان سے بات ہوئی ہے, وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ اس پہ میٹنگ کال کر لیں گے اور پھر اس کی آگے سفارشات پیش ہو رہے ہیں. جی دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں, اور اس سلسلے میں بڑا کلیئر ہے آئین, جس میں کہ قومی اداروں پہ, جس میں کہ عدلیہ بھی شامل ہے, پاک افواج بھی شامل ہیں, کہ اس کو آپ اگر ڈسٹریبیوٹ میں لائیں گے تو وہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اب ظاہر ہے یہ اس طرح ہوا ہے, اور اس طرح کی باتیں کرنا
میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان ممالک کا پہ نظر دوڑائیں جس میں کہ سیریا ہے، جس میں لیبیا ہے، جس میں عراق ہے، جس میں ایک دو اور ملک ہیں، جس میں کہ آپ مت بھولیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ آپ کے ملک کے ظاہر ہے کہ دشمن بھی ہیں، اور ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس میں کہ اس ملک کو پسماندہ بھی رکھا جائے، ایک معاشی بدحالی میں بھی رکھا جائے، اور ایک ایسا یہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس سے کہ یہ ملک سٹیبلائز نہ ہو۔ اب ایسی صورتحال میں کچھ تو ہمارے نون دشمن ہیں جس طرح کہ انڈیا ہے کہ جو ہمیشہ برسر پیکار آتے ہیں، تو اگر یہ جتنے ممالک جس کا کہ میں نے ذکر دیا ہے، تو اگر آپ ان کی اس پہ نظر ڈالیں تو پہلا جو چیز ہوئی وہ ہوئی اس کی فوج کو ڈس انٹیگریٹ کرنا، یعنی اس کو ڈسٹرائے کرنا۔ جب وہ ڈسٹرائے ہو گئی تو پھر ان کے لیے واک اوور تھا۔ پاکستان